الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میں نے ایک بار عورتوں کو غلطی سے کہہ دیا تھا کہ دوران نماز عورتوں کے آگے سے گزرنا جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بچیاں نماز پڑھنے والی عورتوں کے آگے سے گزرنے لگیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی گزرے تو اسے روکنا لازم ہے، اور گزرنے والے کو شیطان سمجھا جاتا ہے۔ میں نے یہ بات مسجد میں موجود بہت سی خواتین کو بتلائی تھی۔ اب مجھے افسوس ہے کہ میں نے لا علمی کے باوجود ایک بات کر دی تھی جو کہ غلط بھی ہوئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی ہے، لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ لوگ میری بات سن کر اس پر بے دھڑک عمل کر رہے ہیں۔ اب چونکہ اس ساری غلط معلومات کا سبب میں بنی ہوں تو اس کا گناہ مجھ پر ہوگا۔ کیا آپ مجھے بتلا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھنے والے شخص کے سامنے سے گزرنا چاہے تو وہ کہاں سے گزرے؟ اور کیا یہی بات مکہ اور مدینہ کے نمازیوں پر بھی لاگو ہوگی؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس غلطی کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں جہالت پر مبنی بات کرنا بہت برا عمل ہے۔ اس عمل کو اللہ پاک نے شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: بے حیائی کے کام خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں، اور گناہ کے کام، اور ناحق زیادتی، اور یہ کہ تم اللہ کے شریک بناؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگا دو جن کا تمہیں علم نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اپنائے اور اس پر عمل کیا جانے لگے تو آغاز کرنے والے کے لیے بھی عمل کرنے والے کے اجر کے برابر اجر ہوگا، اور عمل کرنے والے کے اجر میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ اپنائے اور اس پر عمل کیا جانے لگے تو آغاز کرنے والے کے لیے بھی عمل کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ امام مسلم حدیث نمبر 1017 نے اسے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کبیرہ گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اور استغفار کریں۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سچی توبہ قبول فرمائے۔ یہ بھی لازم ہے کہ آپ اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے ان تمام خواتین کو صحیح بات بتلائیں جنہوں نے آپ کی غلط بات سنی تھی۔ آپ نے سوال میں پوچھا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو کیا کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کی کچھ حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص سجدے اور قیام کی جگہ کے درمیان سے گزرے تو یہ حرام ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو علم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہوگا تو وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کی بجائے 40 تک کھڑا رہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ حدیث کے ایک راوی ابو نضر کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ 40 سے مراد دن ہیں یا مہینے ہیں یا سال ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 510 اور مسلم حدیث نمبر 507 نے ابو جہیم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حالت میں سترہ ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حکم یکساں ہے۔ دوسری حالت، انسان سجدے کی جگہ چھوڑ کر آگے سے گزرے تو اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، نمازی نے سترہ رکھا ہوا ہو تو اس صورت میں سترے کے بعد سے گزرنا جائز ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو اپنے سامنے ڈنڈا گاڑ لے، اور اگر ڈنڈا بھی نہ ہو تو اپنے سامنے خط کھینچ لے۔ اب کوئی شخص ان کے بعد سے گزرے گا تو نمازی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15، ابن ماجہ حدیث نمبر 3063 اور ابن حبان حدیث نمبر 2361 نے روایت کیا ہے۔ امام ابن حجر بلوغ المرام حدیث نمبر 249 میں کہتے ہیں، اس روایت کو مضطرب کہنے والے کا موقف صحیح نہیں، بلکہ یہ روایت حسن ہے۔ اسی طرح جناب طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر چیز رکھ لے تو نماز پڑھے، اور اس لکڑی کے آگے سے گزرنے والوں کی پرواہ نہ کرے۔ مسلم حدیث نمبر 499۔ دوسری صورت، نمازی نے اپنے آگے سترہ نہیں رکھا ہوا
تو یہاں نمازی کے سجدے کی جگہ تک جگہ چھوڑنا لازم ہوگا۔ اہل علم کا یہ معتبر ترین موقف ہے، لہٰذا ایسے نمازی کے آگے سے گزرنے والا شخص نمازی کے سجدے کی جگہ چھوڑ کر آگے سے گزر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت ہے اور سامنے والے حصے میں سجدے کی جگہ کے بعد والی جگہ شامل نہیں ہوتی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے نمازی کے آگے والے فاصلے کے تعین کے متعلق اہل علم کے اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا، ان تمام اقوال میں سے بہترین قول یہ ہے کہ یہ فاصلہ نمازی کے دونوں قدموں سے لے کر سجدہ کرنے کی جگہ تک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازی کو نماز کے لیے صرف اتنی ہی یعنی پاؤں سے لے کر سجدہ کی جگہ تک جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا نمازی یہ نہیں کر سکتا کہ جس جگہ کی نمازی کو خود ضرورت نہیں ہے وہاں سے دوسرے کو بھی روکے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340۔ یہ تمام صورتیں تب ہیں جب نمازی اکیلا ہو یا امام ہو، لیکن اگر نمازی مقتدی ہو تو پھر امام کا سترہ بھی مقتدی کا سترہ ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب ہے اس بیان میں کہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں جس وقت قریب البلوغت تھا تو ایک بار اپنی گدیا پر سوار ہو کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مینا میں دیوار کی بجائے کسی اور چیز کو سامنے کر کے نماز پڑھا رہے تھے، تو میں صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا اور اپنی گدیا کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ میرے اس عمل پر مجھے کسی نے نہیں روکا۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 76 اور مسلم حدیث نمبر 504 نے روایت کیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے آپ المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42، اسی طرح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اہل علم کے صحیح موقف کے مطابق مکہ اور غیر مکہ کا سترے کے حوالے سے یکساں حکم ہے، کیونکہ دلائل میں عموم پایا جاتا ہے اور ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس میں مکہ کو اس عموم سے خاص درجہ حاصل ہو۔ یہی موقف الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 26182۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔